آج حقیقت میں دیکھا جائے، اگر آپ برا نہ محسوس کریں، حال ہمارا آج اس طرح بنا ہوا ہے، 4 بندے ہمیں دیکھ رہے ہیں، ہم سوچ سمجھ کر قدم اٹھاتے ہیں۔ بھائی، بندے دیکھ رہے ہیں، کیا کریں گے؟ جب تنہائی میں بیٹھیں گے تو سب کچھ بندے کو یاد آتا ہے کہ میں 4 لوگوں کے ساتھ میں میرا برتاؤ ایسا تھا، شاید مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ وہ خود شرمندہ محسوس کرتا ہے۔ بندوں کا ڈر انسان کے دل میں تو ہے، لیکن خدا کا خوف نہیں، مولا کا خوف نہیں۔ جس رب نے لوگوں کو پیدا کیا، جہان کو بنایا، پوری کائنات کو کھڑا کر دیا، تم جن بندوں کو دیکھ کر خوف کر رہے ہو، اللہ نے ان کو بھی بنایا۔ ایسے خدا کے، ایسے رب کا خوف آج ہمارے دلوں میں نہیں۔ بندوں کا تو خوف ہے کہ لوگ دیکھیں گے تو کیا کہیں، لیکن انسان کبھی یہ نہیں سوچتا خدا دیکھا تو ہم اس کو کیا جواب دیں گے۔ بندوں سے ڈرتا ہوا، بھائی اگر تجھے رشوت دینی ہے تو ٹیبل کے نیچے سے دے، کہیں لوگ نہ دیکھیں اور مجھے رشوت خور نہ سمجھیں۔ تم ایسا کام کرو، میرے گھر پہنچا دینا۔ اگر تمہیں رشوت دینا ہے تو میرے گھر کے پاس آ جانا۔ اگر میں رشوت لیتا ہوا پکڑا گیا تو لوگ کیا کہیں گے؟ ہائے ہائے، بے حیائی کے کام کر رہا ہے، غلط کام کر رہا ہے، لوگوں سے ڈرتا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے۔ اگر تو لوگوں سے ڈر کر برائی سے بچ رہا ہے، کیا تیرے دل میں خوف خدا نہیں ہے؟ مخلوق سے تو خوف زدہ ہو رہا ہے اور رب سے نہیں ڈر رہا۔ جس کے دل میں یہ یقین پیدا ہو جائے مجھے رب دیکھ رہا ہے، تو وہ برائی کیسے کرے گا؟ یہ یقین کی دولت دل میں پیدا ہو جائے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، تو وہ دوبارہ کبھی بھی زندگی میں غلطی کرنے کا بھی نہیں سوچتا۔ اس کے لیے غلطی ناممکن ہے۔ بلکہ میں تو کہتا ہوں، جس کے دل میں یہ ڈر پیدا ہو جائے کہ رب مجھے دیکھ رہا ہے اور اس نے اس کی زندگی میں ایک بھی غلطی نہیں کی، وہ بندہ اللہ کا ولی بن جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نبی، یہ اللہ تعالیٰ کے ولی کرتے کیا ہیں؟ نے یہ واقعہ تو سنا ہی ہوگا کہ غوث پاک جو ہے ایک چور پر نگاہ ڈالے تو وہ ولی بن گیا۔ انہوں نے چوروں کو دیکھا تو ولی کر دیا۔ یہ اللہ کا ولی بناتے کیسے ہیں؟ یہ بندے کے دل میں یقین بٹھا دیتے ہیں کہ تیرا رب تجھے دیکھ رہا ہے۔ وہ بندہ خلوت میں ہو، جلوت میں ہو، پھر وہ زمین کے اوپر ہے یا سمندر کی گہرائیوں میں ہے، وہ چاہے فضا میں ہے، اس کے دل میں یہ یقین بٹھا دیا کہ تیرا رب تجھے دیکھ رہا ہے۔ بلکہ اگر ایک بندہ اپنی زبان کی حفاظت کرنا چاہتا ہے، گفتگو کرتا ہے، غیبتیں، چغلیاں، مذاق، مسخری اور پھر گندے گندے لطیفے، اور اللہ تعالیٰ معاف کرے، اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے، یہ بندے تو ایسے ہیں کفریہ کلمات بک جاتے ہیں، لوگوں کو خوش کرنے کے لیے اپنا ایمان برباد کرتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ یاد رکھو، جو بندہ کسی کو ہنسانے کے لیے بھی جھوٹ بولتا ہے، میرے اور آپ کے آقا مولا نے فرمایا، وہ کوئی بندہ کسی کو ہنسانے کے لیے بھی جھوٹ بولتا ہے تو مولا نے فرمایا وہ ہلاکت ہے، ہلاکت ہے، ہلاکت ہے۔ ویسے آپ خود کبھی تنہائی میں بیٹھ کر سوچیں کہ ہم لوگوں کو ہنسانے کے لیے لطیفے بولتے ہیں۔ سوچئے اس بات کو، وہ لطیفے سچ ہوتے ہیں یا جھوٹ ہوتے ہیں؟ اپنے زبان سے کچھ بھی نکلنے سے پہلے سوچئے، تو جھوٹ بول کر اپنی آخرت کو برباد کیوں کریں؟ اور دوسری بات یاد رکھیے، لوگوں کو ہنسانے کے لیے ارکان اسلام کا مذاق اڑانا یہ کفر ہے۔ اگر کوئی بندہ اس کے عقیدے کے حساب سے
چل رہا ہے تو اسے اس کے حال پر چھوڑ دیجیے. اگر اس کے عقیدے میں کوئی غلطی ہے تب آپ اس کی غلطی کو بتانا آپ کے لیے ضروری ہے، لیکن اس کے ساتھ مذاق کرنا، اس کے عقیدے کا مذاق اڑانا، یہ بھی کفر ہے. اگر اس کے عقیدے میں غلطی ہے تب بتانا ہمارے لیے ضروری ہے. اگر وہ سمجھے تو خوشی کی بات ہے، اگر نہیں سمجھے تو پھر وہ جانے اور مولا جانے. لکم دینکم ولی دین، جس کا دین اس کے ساتھ. ارکان اسلام کا مذاق اڑانا یہ کفر ہے، اور جو سننے والے بھی خوش ہو رہے ہوتے ہیں وہ بھی، فرمایا جو سننے والے ہوتے ہیں سن کر خوش ہوتے ہیں، فرماتے ہیں کہ ان پر بھی کفر کا مور لگے گا. فرمایا لکم دینکم ولی دین، جس کا دین اس کے ساتھ. لوگوں کے عقیدوں پر مذاق اڑانا بالکل غلط ہے، کفر ہے. اسی لیے میں کہتا ہوں زبان کی جب تم بولو، زبان سے جب تم کچھ بولو تو بولنے سے پہلے سوچ کر بولو، یا بہتر تو یہی ہے کہ چپ ہو جاؤ. خاموش ہوں گے تو نجات پالے.